دوستو، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو کی تشکیل 1949 میں سرد جنگ کے ابتدائی مراحل میں اپنے رکن ممالک کے مشترکہ دفاع کے لیے بطور سیاسی اور فوجی اتحاد کے طور پر کی گئی تھی۔ اگرچہ نیٹو کے حامی اس کو تاریخ کا سب سے کامیاب فوجی اتحاد قرار دیتے ہیں، تاہم اس کے مستقبل پر سوالات ہو رہے ہیں کہ 72 برس بعد بھی بنیادی طور پر مختلف ترجیحات کے ساتھ بدلی ہوئی دنیا میں کیا اب بھی اس اتحاد کی ضرورت ہے؟ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم نیٹو کی قیام، نیٹو کی مقاصد اور ساتھ ساتھ اس سوال کا جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے کہ اگر اب سوویت یونین نہ رہا تو اس اتحاد کی کیا ضرورت ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے۔ یہ سب ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن اتحاد امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ 10 یورپی ممالک کی جانب سے دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں بنایا گیا تھا۔ اس اتحاد کا بنیادی مقصد اس وقت کے سوویت یونین سے نمٹنا تھا۔ جنگ کے ایک فاتح کے طور پر ابھرنے کے بعد سوویت فوج کی ایک بڑی تعداد مشرقی یورپ میں موجود رہی تھی اور ماسکو نے مشرقی جرمنی سمیت کئی ممالک پر کافی اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن پر دوسری جنگ عظیم کی فاتح افواج نے قبضہ کر لیا تھا اور 1948 کے وسط میں سوویت رہنما جوزف اسٹالن نے مغربی برلن کی ناکہ بندی شروع کر دی تھی، جو اس وقت مشترکہ طور پر امریکی، برطانوی اور فرانسیسی کنٹرول میں تھا۔ شہر میں محاذ آرائی سے کامیابی سے گریز کیا گیا، لیکن اس بحران نے سوویت طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد کی تشکیل میں تیزی پیدا کر دی تھی اور 1949 میں امریکہ اور 11 دیگر ممالک برطانیہ، فرانس، اٹلی، کینیڈا، ناروے، بیلجیم، ڈنمارک، نیدرلینڈ، پرتگال، آئس لینڈ اور لکسمبرگ نے ایک سیاسی اور فوجی اتحاد تشکیل دیا۔ 1952 میں اس تنظیم میں یونان اور ترکی کو شامل کیا گیا، جبکہ 1955 میں مغربی جرمنی بھی اس اتحاد میں شامل ہوا۔ 1999 کے بعد سے اس نے سابقہ مشرقی یورپ بلاک کے ممالک کا بھی خیر مقدم کیا اور اس کے ارکان کی موجودہ مجموعی تعداد 30 ہے۔ شمالی مقدونیہ 27 مارچ 2020 کو اس اتحاد کا حصہ بننے والا اب تک کا آخری ملک ہے۔ نیٹو کے شراکت دار ممالک میں افغانستان، آسٹریلیا، پاکستان، جاپان، جمہوریہ کوریا، عراق، کولمبیا، منگولیا اور نیوزی لینڈ شامل ہے۔ نیٹو کے قیام کا بنیادی مقصد شمالی اٹلانٹک کے علاقے میں استحکام اور بہبود کو فروغ دے کر اپنے رکن ممالک کی آزادی، مشترکہ ورثے اور تہذیب کی حفاظت کرنا ہے۔ نیٹو معاہدہ یہ کہتا ہے کہ نیٹو کے ایک رکن ملک کے خلاف مسلح حملہ ان سب کے خلاف حملہ سمجھا جائے گا اور یہ کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ عملی طور پر اتحاد اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یورپی رکن ممالک کی سلامتی شمالی امریکہ کے رکن ممالک کی سلامتی سے جدا نہیں ہے۔ اس تنظیم نے سوویت یونین اور کمیونزم کو اس سلامتی کے لیے سب سے بڑے خطرے کے طور پر دیکھا تھا، لیکن اس کی تخلیق کے بعد سے نیٹو کی سرحدیں ماسکو کے 1000 کلومیٹر قریب ہو گئی ہیں اور اب یہ تنظیم مشرقی یورپ میں 1989 کے انقلابات اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سابق سوویت یونین میں شامل ممالک کو اپنا رکن شمار کرتی ہے۔ ایک سرکاری دستاویز کے مطابق نیٹو کے قیام کے مقاصد کچھ اس طرح لکھے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا لوگوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس دستاویز میں یہ لکھا ہے کہ ہم اکثر فرض کر لیتے ہیں کہ ہم محفوظ اور اقتصادی طور پر مستحکم ماحول میں آزادانہ طور پر گھوم پھر سکتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی کے تمام شعبوں میں سلامتی ہماری فلاح کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دوسرے نمبر پر شراکت داریاں قائم کرنا۔
پرامن تعلقات اور گہری بین الاقوامی تفہیم کے لیے مذاکرات اور تعاون قائم کرنا اہم ہے۔ نیٹو اعتماد قائم کرنے اور طویل مدت میں تنازعات کو روکنے میں مدد کے لیے رکن اور شریک ممالک کے لیے سلامتی کے مسائل پر مشاورت کرنے کے لیے ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔ عملی تعاون اور کثیر جہتی اقدامات کے ذریعے ممالک کو اجتماعی طور پر نئے سلامتی کے چیلنجز کا مقابلہ ہے۔ تیسرے نمبر پر نئے خطرات کا مقابلہ کرنا۔ جیسا کہ خطرات کی نوعیت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اسی طرح امن کے قیام کے طریقوں کو بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ نیٹو آج کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنی دفاعی صلاحیتوں کی نئی سمت بندی کر رہی ہے۔ یہ دہشت گردی، ناکام ریاستوں اور دوسرے سلامتی کے خطرات جیسا کہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے نمٹنے کے لیے قوت اکجا اور کثیر الجہتی حکمت عملیہ تیار کر رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر امن اور استحکام قائم کرنا۔ استحکام کے فوائد سے بہت سارے فریق بیک وقت لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں مستحکم امن قائم کرنا اہم ہے جہاں کشیدگی کی وجہ سے سلامتی کے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے نیٹو اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے تعاون سے بحران کے انتظام کے کاموں میں ایک فعال کردار ادا کرتا ہے۔ سر جنگ کے خاتمے اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مغرب نے ماسکو کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے۔ 2003 میں نیٹو کے ایک اعلیٰ عہدیدار رجیمی شیان نے اپنی مشہور تقریر میں کہا تھا کہ کسی کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ کمیونزم کے اچانک ختم ہونے سے دنیا ایک جنت بن جائے گی، ایک ایسے سنہری دور کی تشکیل ہوگی جس میں اتحادی مسلح افواج کے بغیر زندہ رہ سکیں گے یا دفاع کے بغیر زندگی بسر کر سکیں گے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ روس عسکری طور پر طاقتور رہا اور یوگوسلاویہ کے خاتمے سے 1990 کی دہائی میں ہی جنگ یورپ میں واپس آ گئی۔ اس کے بعد کے تنازعات میں دیکھا گیا کہ نیٹو نے اپنا کردار ایک مداخلت پسند تنظیم میں بدل لیا۔ فوجی کارروائیوں میں بوسنیا اور کوسوو میں سربیا کی افواج کے خلاف فضائی مہم کے علاوہ بحری ناکہ بندی اور امن فوج بھی شامل تھی۔ 2001 میں نیٹو نے پہلی بار یورپ کے باہر اپنی کارروائیاں کی۔ اس نے 11 ستمبر کے حملوں کے بعد افغانستان بھیجے گئے اقوام متحدہ کی جانب سے منظور شدہ اتحادی فوج مشن کی اسٹریٹجک کمانڈ سنبھالی۔ اس سوال کے جواب کا انحصار اس بات پر ہے کہ خطے میں روس کہاں کھڑا ہے۔ نیٹو کے سابق ڈپٹی سیکرٹری جنرل الیگزینڈر روروشوبو نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ جب تک ہم ایک جارحانہ روس کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں اجتماعی دفاع اور عدم استحکام کے اپنی بنیادی مشن کے لیے نیٹو کی ضرورت ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کم سے کم کئی دہائیاں ہے اور شاید مزید 70 برس ہو۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ٹرمپ کی تنقید کے باوجود امریکی کانگریس نے ملک کو نیٹو سے نکلنے سے روکنے کے لیے قانون سازی کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں نے اس کی زبردست حمایت کی تھی اور اس کے حق میں 357 ووٹ تھے، جبکہ اس کے مخالف صرف 22 ووٹ ڈالے گئے تھے۔